أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم فانصر ساكر المسلمين في كل مكان أينما كانوا ومن كانوا. اللهم اهد الناس جميعا. اللهم اغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد في أول كلامنا وصل على محمد في أوسط كلامنا وصل على محمد في آخر كلامنا. تو تھوڑا سا کل کے سبق کا اعادہ کر لیا جائے. کل اللہ پاک کی توفیق سے ہم نے جن آیات کا ترجمہ کیا تھا اس میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ اللہ پاک نے ساری انسانیت کو دعوت دی تھی، کہا ہے قیامت تک یہ اللہ کا حکم، یہ بات چل رہی ہے. اے دنیا بھر کے انسانوں، اپنے رب کا حکم مان لو. اے دنیا بھر کے انسانوں، اپنے رب کا حکم مان لو. اللہ جل شانہ نے اس کے بعد فرمایا کہ اس رب کا حکم ماننا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. تمہارے سے پہلے بھی جتنی انسانیت اس کو بھی اس نے پیدا کیا ہے. یہ اللہ پاک نے کل کی آیت مبارکہ جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا سبق کو، پھر اللہ پاک نے دوسری آیت میں فرمایا کہ اگر تمہیں اس قرآن کے نازل ہونے میں کوئی شک ہے تو پھر اس شک کو دور کرنے کے لیے اس کا حل یہ ہے کہ تم اس جیسی کوئی آیت بنا کر لے آؤ. اللہ نے چیلنج کیا اس وقت بھی اور قیامت کی صبح تک آنے والی تمام انسانیت کو کہ تم اس جیسی کوئی ایک آیت بھی نہیں بنا کر لا سکتے، اور بالکل کبھی بھی نہیں ایسا ہو سکے گا. تو یہ اس وقت بھی چیلنج تھا، آج بھی ہے، قیامت تک یہ چیلنج رہے گا. اور اس کے آگے اللہ جل شانہ نے وارننگ دی کہ جو کوئی اس قسم کی کوشش کرے گا، قرآن کے مقابلہ آنے کی کوشش کرے گا، تو پھر اللہ کہتا ہے پھر ایسے لوگوں کے لیے میں نے ایک ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس کا ایندھن میں انسانوں اور پتھروں کو بناؤں گا. اس کے آگے اللہ جل شانہ نے ایمان والوں کو بشارت دی اور اس میں کہا کہ بھی میں تمہیں مختلف قسم کے رزق دوں گا. اس کے بعد اللہ جل شانہ نے کہا کہ اللہ اس بات میں ہرگز نہیں شرماتا کہ وہ کسی چھوٹی سی چھوٹی چیز کا کیا کہتے مثال دے، بلکہ اللہ جل شانہ کہتے ہیں کہ مجھے اس چھوٹی چھوٹی جانور، چیونٹی یا مچھر کی مثال دے دوں، لیکن اس میں ایمان والوں کا امتحان ہے. وہ کیا امتحان ہے؟ اس میں ایمان والوں کا یہ امتحان ہے کہ اللہ کی ہر نازل کردہ بات کے اوپر اس یقین سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ جو تو نے نازل کیا ہے، اپنے نبی پر نازل کیا، بالکل حق اور سچ ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں. تو اسی طرح قرآن مجید کے اندر آنے والی تمام باتیں حق اور سچ اس وقت بھی تھیں، آج بھی ہیں اور قیامت تک رہیں گے. یہ میرا اور آپ کا سب ایمان والوں کا اس بات پہ یقین ہونا چاہیے. قرآن مجید کے اندر آنے والی تمام آیات، ہر ایک آیت حق اور سچ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. آگے میں نے کل یہ کہا تھا کہ اگلی جو آیت ہے جس کے اندر اللہ نے کہا کہ بہت سارے لوگوں کو میں اس قرآن کی وجہ سے گمراہ کرتا ہوں اور بہت سارے لوگوں کو میں اس کی وجہ سے ہدایت بھی دیتا ہوں. یہ بات ہمارے معاشرے کے اندر آج بھی چل رہی ہے، پہلے بھی چلتی تھی.
کہ نہیں 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 نہیں، اس قرآن کو نہ پڑھنا، تمہیں چونکہ سمجھ نہیں آئے گی تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، اور تمہیں کوئی خاص قسم کے علم حاصل نہیں کیے ہوئے، اس لیے کیا کہتے ہیں آپ دین سے پھر جاؤ گے۔ اللہ نے اس بات کو 1400 سال پہلے ہی کلیئر کر دیا، فرمایا کہ اس قرآن کو پڑھ کر کون گمراہ ہوتا ہے، یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ اس قرآن کو پڑھ کر گمراہ کون ہوگا؟ فرمایا الا الفاسقین، جس کا مزاج فسق اور فجور والا ہے، نافرمانی والا ہے، وہ اس قرآن کو پڑھ کے گمراہ ہوگا، اسے فائدہ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ مزاج کے اندر فسق ہے، نافرمانی ہے، اس قرآن کو پڑھنے سے اسے ہدایت نہیں ملے گی، وہ گمراہ ہوگا۔ آگے ان فاسقین کی مزید تفصیل اللہ پاک نے یہ بیان کی، الذین ینقضون عہد اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ یہ بات میں تھوڑی سی کلیئر کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے ساتھ عہد کیا ہے؟ انشاءاللہ آگے آیات کے اندر یہ عہد آئے گا، تقریباً کوئی 4 مرتبہ اللہ نے اس عہد کو ڈیٹیل سے بتایا ہے کہ عہد کیا ہے اللہ کے ساتھ۔ وہ انشاءاللہ آگے آیات آئیں گی، اس میں انشاءاللہ پوری تفصیل سے بتاؤں گا۔ تو اس عہد کے اندر شارٹ کٹ یوں سمجھ لینا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہی اللہ سے ہر ایمان والا ایک عہد کرتا ہے۔ کیا عہد کرتا ہے؟ کہ اللہ تیرے قرآن کے اندر آنے والے سارے حکموں کو مانوں گا، تیرے نبی نے ان احکامات کو جس طریقے سے پورا کیا، اے اللہ میں اسی طرح اسی طرح پورا کروں گا، اس میں کمی نہیں کروں گا، نہ زیادتی کروں گا، نہ اپنی عقل کو عمل دخل دوں گا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتماد کرتے ہوئے انہوں نے جو اعمال اختیار کیے ہیں میں اسی طرح اسی طرح ہی پورا کروں گا۔ تو جو اس قرآن کو پڑھ کر گمراہ ہوتے ہیں نا، وہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے اس عہد کو توڑتے ہیں کہ ان احکامات کو پورا نہیں کر رہے ہوتے، ان کی پابندی نہیں کر رہے ہوتے، اور قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اور اس میں جیسے کہ بہت ساری مثالیں ہیں اس کے اندر کہ بھی ایک بندہ خود جھوٹ کا پابند ہے، جھوٹ پابندی سے کاروبار کرتے ہوئے جھوٹ بولتا ہے، بات بات پہ جھوٹ بولتا ہے، مذاق مذاق میں جھوٹ بولتا ہے۔ اب اللہ کے ساتھ جو عہد کیا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے، اس میں یہ عہد کیا تھا کہ میں جھوٹ کبھی نہیں بولوں گا، یہ عہد ہے۔ اب اس شخص نے اللہ کا عہد توڑا ہے۔ اسی طرح عہد کے اندر شامل ہے کہ میں 5 وقت کی نماز ادا کروں گا۔ اب جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس نے عہد توڑا ہے، اور وہ عہد توڑنے والوں میں شمار ہو گیا ہے۔ اور اسی طرح بہت جتنے بھی احکامات ہیں ان کا ادا نہ کرنے والا وہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑتا ہے، اور عہد کو توڑنے والا اس قرآن کو پڑھ کے اس کو ہدایت نہیں ملے گی۔ اس کو چاہیے، اور میں اور آپ جو جیسے میں بات کر رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، تو میں اور آپ اس بات پہ غور کریں کہیں ہم عہد شکن تو نہیں ہیں، ہم عہد کو توڑنے والے تو نہیں ہیں، کہیں ہم فاسقین میں شمار تو نہیں ہیں۔ اپنے گریبان میں منہ ڈال کر اپنا محاسبہ کرنا، کہیں میں ان کے اندر فالٹ نہیں کرتا۔ یہ قرآن مجید کا ترجمہ اسی لیے پڑھایا جا رہا ہے کہ عربی کے اندر لکھا ہوا ہے، سمجھ نہیں آتی کیا بات لکھی ہوئی ہے، اور سمجھ نہیں آتی کہ اللہ کو حکم توڑ رہا ہوں کہ نہیں توڑ رہا، تو یہ ترجمہ اسی لیے کیا جا رہا ہے۔ اسی لیے میں اس کے اندر اس کو تھوڑی سی وضاحت سے بات کرنا چاہ رہا تھا، میں اور آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ کہیں ہم اللہ کے ساتھ کوئی کیے ہوئے عہد کو توڑ تو نہیں رہے۔ ہم نے اس عہد کا پاسداری کرنی ہے، ہم نے اس عہد کی پاسداری کرنی ہے، اہتمام کرنا ہے، کہیں میں عہد توڑنے والوں میں شمار نہ ہو جاؤں۔ میں انشاءاللہ اس عہد کو مزید تفصیل سے آگے جب عہد آئے گا، پہلے عہد آئے گا بنی اسرائیل کے ساتھ، پھر آگے ایمان والوں کا آئے گا سورہ کیا کہتے ہیں مائدہ کے ساتھ، کسی درس کے اندر میں انشاءاللہ اس آیت کو بھی پوری تفصیل سے بتا دوں گا کہ وہ عہد کیا ہے اور ان کے اندر کن کن چیزوں کا اللہ نے بطور عہد کہا ہے۔ اللہ فرما رہے کہ اللہ ینقضون عہد اللہ، یہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں، من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور یہ بڑی اہم موجودہ دور کی اہم ترین بات یہ ہے
کہ جو قرآن پڑھ کے گمراہ ہوتے ہیں، جو قرآن پڑھ کے گمراہ ہوتے ہیں، ان کا مسئلہ کیا ہے؟ ان کے اندر ایک بڑی خامی یہ ہے، ان کے اندر ایک بڑی خامی یہ ہے کہ وہ رشتہ داریوں کو قطع کرتے ہیں، رشتہ داریوں کو توڑتے ہیں، وہ رشتہ داریوں کو توڑتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، اللہ کہتا ہے میں نے امر دیا ہے، حکم دیا ہے کہ اس کو نہ توڑنا، اس کو جوڑ کے رکھنا۔ اور اس کے لیے سب سے اہم ترین، آسان ترین سمجھنا یہ ہے کہ بلڈ ریلیشنز، خونی رشتے، ان کے اندر کیا کہتے ہیں، اوپر سے اگر چلیں تو نانی نانا، دادا دادی، پھر کیا کہتے ہیں اس کی نیچے والی سٹیج یہ ہے کہ بھی ماں باپ ہیں، اور اس کے بعد بہن بھائی ہیں، پھر اس کے بعد چاچے تائے پھوپھیاں ماسیاں مامے، تو یہ ساری رشتہ داری کا ایک فیملی ٹری سٹرکچر ہے۔ تو فرمایا یہ اس سٹرکچر کو نہیں توڑتے، اس سٹرکچر کو توڑنے کی کوشش نہیں کرتے۔ جو توڑنے والے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، اس قرآن کو پڑھ کے گمراہ ہوں گے۔ تو ایسا نہ ہو کہ میں، اللہ نے جن رشتہ داریوں کو جوڑنے کا کہا ہے میں اس کو توڑنے والوں میں شمار ہو جاؤں۔ تو مجھے اس کا محاسبہ کرنا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ اس آیت کو پڑھ کے ثواب تو مل سکتا ہے، لیکن اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا جب تک اس کو سمجھے گا نہیں کہ میں کہیں اللہ کا عہد تو نہیں توڑ رہا۔ تو میری آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ ہم اس بات کا محاسبہ کریں کہ ہم کہیں رشتہ داریوں کو قطع تعلق کر کے تو نہیں زندگی گزار رہے۔ چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی بنیاد پر، چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی بنیاد پر کیا کہتے ہیں ہم نے رشتہ داریاں چھوڑی ہوئی ہیں۔ ایک دو مثالیں میں عرض کر دیتا ہوں، چونکہ میرے سننے والوں میں یہ چیز موجود ہے، تو میں ان کے لیے بھی عرض کر رہا ہوں، اپنے لیے بھی مجھے سمجھنی چاہیے۔ مثال دے رہا ہوں جو عام طور پہ بڑی قطع رحمی کا ذریعہ بنتا ہے کہ کسی عورت نے یا کسی فیملی والوں نے اپنے بیٹے کے لیے کسی کی بیٹی کا رشتہ مانگا اپنے رشتہ داروں میں سے، اب انہوں نے انکار کر دیا۔ اب انکار کر دیا تو اندر ہی اندر ایک سرد جنگ چل رہی ہے کہ انہوں نے ہمیں ریفیوز کیا ہے، لہذا ہمارا ان سے کیا ملنا برتنا، ہم نے ان سے ملنا ہی نہیں۔ تو ایک بہت بڑا وجہ بن جاتی ہے آپس میں قطع رحمی کی، قطع رشتہ داریوں کو توڑنے کی، یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے، معاشرے میں چل رہی ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں فوتگی ہو گئی تھی، اور ہماری فوتگی اوپر فلاں 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 شخص نہیں آیا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ کیوں نہیں آیا تھا، اس کی ریزن کیا تھی، مجبوری کیا تھی، نہیں، چونکہ وہ نہیں آیا تھا لہذا ہم نے بھی اسے ملنا ہی نہیں، اس کے خوشی اور غم میں شریک ہی نہیں ہونا۔ عجیب بات ہے، اگر وہ بندہ آپ کے غم میں شریک نہیں ہو سکا، فوتگی پہ نہیں آ سکا، نہیں جی ہم نے ملنا ہی نہیں، ہم نے اس کو جانا ہی نہیں۔ اس لیے یہ ایک دو مثالیں میں نے دی ہیں، اسی طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں، اس طرح کی بہت ساری مثالیں جو چھوٹی چھوٹی ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اس کی بنیاد پر بڑے قریبی رشتہ داروں کو ملنا چھوڑا ہوا ہے۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے، اللہ مجھے بھی اس بات کا اہتمام کرنے کی توفیق دے کہ کسی سے رشتہ داری نہیں قطع کرنی، ایسے اہتمام سے ملنا ہے کہ کوئی کیا کہتے ہیں بھی محسوس نہ کرے، اور کیا کہتے ہیں ملتے بھی رہنا ہے۔ اگر آپ سمجھتے کہ یار نہیں یہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں چل رہے، تو پھر بھی اس انداز سے زندگی گزارنی ہے کہ محسوس نہ ہو کہ کوئی بات نہیں، اگر یہ اچھے طریقے سے نہیں چل رہے تو میں انشاءاللہ اچھے طریقے سے چلوں گا۔ اس لیے میری آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ یہ جو فاسقین کی اللہ نے قرآن مجید میں نشانیاں بتائی ہیں، اس میں ہم نہ آئیں، اس بات کی کوشش کریں۔ اچھا، آخری بات جو اللہ پاک نے فاسقین کی بتائی، فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، ان کی عملی زندگی، ان کا ملنا برتنا، ان کا زبان سے بولنا ایسا ہے کہ کہیں گئے ہیں، بیٹھے بیٹھے ایسی کوئی بات کی ہے تو اچھی بلی ایک دم سے ایک لڑائی والا ماحول بن گیا، ایک نفرت والا، ایک فساد والا ماحول بن گیا ہے۔ تو مزاج یہ ہے جا کے ایسی کسی بات کی، کسی کو جا کے بات کرنا، ایسی بات کرنا کہ جو کیا کہتے ہیں وہ وہاں پہ اچھی بھلے خوشی والا ماحول ہوتا ہے، اور جا کے ایسی بات کی تو لڑائی شروع ہو گئی، جھگڑا شروع ہو گیا۔ عجیب بات ہے۔ تو اس لیے آپ اور میں سب اس بات کی احتیاط کریں گے کہ جہاں کہیں بھی ہمیں فنکشنز پہ جانا ہو، کہیں اکٹھی گیدرنگ ہو، اس میں ایسی کوئی بات نہیں کرنی کہ وہاں پہ عجیب نفرت کا ماحول بن جائے،
فساد والا ماحول بن جائے. بہت سے لوگوں کا ایسا مزاج ہوتا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں اس طرح کر رہے ہوتے ہیں. تو مجھے اور آپ کو اس بات کی احتیاط کرنی ہے کہ ہم فساد کا، نفرت کا، لڑائی جھگڑے کا ذریعہ نہ بنے. تو اس کے لیے انشاءاللہ اس کے لیے کوشش کریں گے. فرمایا کہ جو یہ کام کرتے ہیں نا، فساد پھیلاتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں اور اللہ کے وعدے کو توڑتے ہیں، تو فرمایا پھر اللہ کہتے ہیں میرے نزدیک یہی خسارے والے ہیں. تو یہ قرآن مجید اس لیے پڑھا جا رہا ہے کہ ہم اس خسارے میں نہ آئیں، ہم اس خسارے سے بچ جائیں. یہ بچنے کے لیے اللہ نے قرآن نے نازل کیا ہے. اللہ کریم. اس کے بعد کیا کہتے ہیں اگلی آیت مبارکہ، فرمایا کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کی ذات کا کیسے انکار کر سکتے ہو. وکنتم امواتا، تم یہاں اس دنیا میں آنے سے پہلے کہاں تھے؟ تم تو ایک مردہ کیفیت کے اندر تھے. اللہ نے تمہیں زندگی دی اور اس دنیا کے اندر اللہ پاک تجھے لے کے آئے. فاحیاکم، اللہ نے تمہیں زندگی دی اور تم دنیا میں آ گئے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرا پروسیس یہ ہے، ثم یمیتکم، پھر میں تمہیں دوبارہ موت دوں گا. اس دنیا سے ہم جب چلے جائیں گے وہ موت کی دوسری شکل ہوگی. پھر فرمایا ثم یحییکم، پھر میں قبروں سے قیامت والے دن تم سب کو اٹھاؤں گا. فرمایا ثم الیہ ترجعون، پھر تم سارے قبروں سے اٹھ کر میری طرف پہنچ جاؤ گے، میرے دربار میں حاضر ہو جاؤ گے. یہ ہمارا ٹوٹل لائف سپین پروسیس ہے کہ ہم اس دنیا میں آنے سے پہلے کہاں تھے، کس کیفیت میں تھے. اللہ کہتے ہیں تمہارا موت والی کیفیت تھی، تمہاری کوئی ایکٹیو چیز تھی ہی نہیں، تم اس سے پہلے کوئی چیز تھی ہی نہیں. تو اللہ نے تمہیں کیا کہتے ہیں زندگی دی، اور اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے بعد تمہیں موت دے گا. موت دینے کے بعد پھر اللہ قیامت میں دوبارہ اٹھائے گا اور پھر اپنے دربار میں سب کو کال کرے گا، بلائے گا، پھر سارے وہاں اکٹھے ہو جائیں گے. اب یہ جو سارا پروسیس کرے گا، اللہ پاک کہتے ہیں کہ یہ پروسیس مشکل نہیں ہے میرے لیے. میں نے اس سے پہلے بھی ایک بڑا اس سے پروسیس کیا. فرمایا کہ هو الذی خلقکم، یہ وہ اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. هو الذی خلق لکم، یہ وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے ما فی الارض جميعا، زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ کہتے ہیں میں نے تمہارے لیے پیدا کی ہوئی ہیں. زمین کے اندر، زمین اور زمین کے اندر جتنی چیزیں ساری تمہارے لیے پیدا کی ہیں. فرمایا اللہ پاک فرمایا ثم استوى الی السماء، پھر اللہ پاک زمین کو بنانے کے بعد، اس کی ساری چیزوں کو بنانے کے بعد فرمایا کہ اللہ پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوئے. فسواہن سبع سماوات، پھر 7 آسمان کو بہترین انداز میں بنا دیا. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. یہ اللہ نے اپنا تعارف کرایا کہ میں وہ اللہ ہوں جو ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہوں، آسمانوں کا پیدا کرنے والا بھی ہوں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ ان زمین و آسمان کی تمام چیزوں کے بارے میں مجھے پورا نالج ہے. میری نظر سے، جسے کہتے ہیں میری آنکھ سے کوئی چیز اوجھل نہیں اور میرے علم سے کوئی چیز باہر نہیں. مجھے سب پتا ہے کون کیا کر رہا ہے، چاہے وہ زمین کے 7ویں تہہ کے نیچے چلا جائے، چاہے وہ آسمانوں میں چلا جائے، یا چاہے جہاں کہیں بھی ہو. اللہ کہتا ہے میرے علم میں ہے اور اس کی ساری حرکات و سکنات میرے ہاں نوٹڈ ہے، میرے فرشتے اس کے اوپر مقرر ہیں، میرے علم میں ہے. کوئی چیز ایسا نہیں کہہ سکتا کہ جی وہ تو پتہ ہی نہیں چلا جی وہ آپ کیا کہتے ہیں. اللہ نے اسی لیے آیت الکرسی کے اندر فرمایا کہ اللہ وہ ہے کہ جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. اللہ کہتے ہیں نیند تو بڑی چیز ہے، مجھے تو اونگ بھی نہیں آتی. اللہ وہ ہے. یہ اللہ نے اپنا تعارف کرایا. اس کے آگے اللہ نے عجیب انداز کے اندر ایک نئی بات، پیچھے یہ چل رہی تھی، تو ایک نئے انداز کے اندر اللہ نے اگلی آیت مبارکہ جہاں شروع ہو رہی ہے، اللہ نے اس انسان کو کیسے پیدا کیا، اس وقت کیا ماحول بنا ہوا تھا، اور یہ آنکھوں دیکھا حال اللہ پاک اگلی آیت شریفہ میں بیان فرما رہے ہیں. اور یہ جو اللہ پاک اگلی آیت شریفہ میں بیان فرما رہے ہیں، یہ اللہ نے 4 دفعہ اس واقعہ کو قرآن مجید میں
مختلف انداز کے اندر بیان فرمایا ہے۔ یہ اللہ پاک نے انسان کی تخلیق کے وقت کیا بات چیت ہوئی اور کیا کیا اس میں اس وقت معاملہ تھا، اس سارے نظام کو اللہ پاک نے ہماری رہنمائی کے لیے بنایا۔ اچھا، مجھے کچھ عرصہ پہلے تک تو شاید اتنا نہیں تھا جب میں لیکن مجھے بعد میں پتہ چلا کہ یہ اس کا بتانے کا مقصد کیا ہے۔ میرے پاس کسی نے سوال کیا کہ جی وہ ڈارون ایک تھیوری تھی جس کے اندر اس نے، ایک ڈاکٹر تھا فارن کا، تو اس نے یہ پروو کیا کہ یہ انسان جو ہے وہ تو کیا کہتے ہیں بندر سے بنا ہے، گریجولی پروسیس کرتے کرتے چھوٹا سا تھا، پڑھتے 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 ایک مکمل انسان بن گیا۔ یہ ڈارون نے یہ تھیوری پیش کی۔ اللہ نے اس تھیوری کا رد جو ہے پہلے ہی 1400 سال پہلے دے دیا ہوا تھا، لیکن دکھ کی بات ہے آج بھی پاکستان کے اندر بہت سے ملکوں کے اندر اس کی تھیوری پڑھائی جاتی ہے جو بالکل غلط ہے۔ 100% اس کا کنسیپٹ ہی کوئی نہیں ہے کہ انسان جو ہے نا پہلے بندر تھا پھر اس سے آگے پروسیس ہو کے، ایسی بالکل ہرگز بات نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے انسان کو جب پیدا کیا تو وہ اس کا پروسیس بھی بتایا، آنکھوں تک کا حال بھی بتایا، تاکہ اس قسم کے نظریات انسان کے ذہن میں پیدا نہ ہو کہ اللہ نے مکمل انسان تمام کوالٹیوں کے ساتھ پہلے ہی دن پیدا فرمایا ہے۔ اس کے اندر گریجولی کوئی چینج نہیں آئی کہ جی پہلے انسان کے اندر یہ کمیاں تھی، اب یہ اس کے اندر بہتری آ گئی ہے، نہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام جو پہلے انسان بھی ہیں، وہ پہلے نبی بھی ہیں، اللہ نے پہلے ہی دن مکمل طور پہ ہر لحاظ سے پیدا فرمایا۔ تو اس کی بات اللہ پاک نے یہاں بیان فرمائی ہے، تو ترجمہ کرتے ہیں اس کا، پھر انشاءاللہ کوئی بات رہ جائے گی تو کل عرض کر دیں گے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں تو زمین کے اندر ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، جو زمینی نظام کے اندر جس کو اچھا خاصا میں ہولڈ دوں گا اور نظام کو سارے کو چلائے گا، تو میں اس کے لیے اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ اس کے جواب میں فرشتوں نے کہا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اللہ پاک جی آپ ایسے مخلوق پیدا فرما رہے ہیں کہ جو زمین پہ جا کے فساد پھیلائے گی، خون خرابہ کرے گی، حالانکہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، حالانکہ ہم آپ کی تسبیح بھی بیان کرتے ہیں، حمد بھی بیان کرتے ہیں، اور آپ کی تقدس اور ساری بڑائیاں آپ کے لیے ہم خود بیان کرنے والے ہر وقت موجود ہیں۔ اس پر اللہ پاک فرمایا قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ اے فرشتو جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہاں میں بات کو روکتا ہوں کہ یہ انہوں نے ایسا کیوں کہا۔ انسانوں سے پہلے اللہ پاک نے ایک اور مخلوق پیدا کی، وہ تھے جنات۔ جنات کو اللہ نے انسانوں سے پہلے پیدا کیا تھا، اور وہ سارے یہاں زمین پر رہ رہے تھے، اور انہوں نے جس طریقے سے یہاں پر زندگی گزاری، وہ انہوں نے یہ وہی کام کیے، وہی جو انہوں نے فرشتوں نے جس کا اندیشہ ظاہر کیا، انہوں نے یہاں کے خوب لڑائی جھگڑے کیے، خون خرابے کیے، جو بھی انہوں نے نافرمانیاں کی، تو اسی کے اوپر بیس کرتے ہوئے فرشتوں نے انسان سیدنا آدم علیہ السلام کے بارے میں یہی کہا۔ تو اس پر اللہ نے کہا نہیں نہیں نہیں، وہ تمہیں غلط فہمی ہے، اب جو میں نئی مخلوق بنانے لگا ہوں وہ ایسا نہیں ہوگا۔ اب سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ نے پورا مکمل بنا کے ان کے اندر روح پھونکی، اور اس کے بعد ان کو اپنے علم میں سے علم عطا فرمایا کہ وہ علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے علم سے علم عطا فرمایا، اور یہ جتنی چیزیں ہم یوز کر رہے ہیں اس وقت، مثال کے طور پر کھانا پکانے کے لیے ہانڈی ہے، اور وہ آگ جلانے کے لیے کیا کہتے ہیں لکڑیاں ہیں، اور جتنی بھی ہم دنیا کے اندر انسان چیزیں استعمال کر رہا ہے جو اس نے اس وقت استعمال کرنی تھی، وہ ساری کی ساری چیزیں لا کر ان کے سامنے رکھی گئیں، اور ان کے نام بھی سیدنا آدم علیہ السلام کو سکھلائے گئے،
اور وہ ساری کی ساری چیزیں لا کے سامنے رکھ دی گئی جو اس نے یوز کرنی تھی، جس میں کپڑا بھی شامل تھا اور اس میں ساری ضرورت کی جتنی چیزیں تھیں وہ ساری کی سارا اللہ نے اس کا علم بھی دیا کہ یہ چیز بنے گی کیسے، استعمال کیسے ہوگی، یہ سارا علم بھی دیا اور کہا فرشتے تم بھی بتاؤ بھی، انہوں نے کہا اللہ پاک ہمیں تو بالکل اس کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، کہا ہے اللہ تو پاک ہے ہر عیب سے، ہر کمی، ہر کوتاہی سے، ہمیں تو کوئی علم ہی نہیں ہے اس چیز کا۔ ہاں وہ صرف اتنا ہم جانتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں سکھایا بتلایا ہے، اس کے علاوہ ہمیں کچھ آتا ہی نہیں۔ انک انت العلیم الحکیم، یقیناً اللہ پاک آپ تو بہت زیادہ بہتر علم والے اور حکمت والے ہیں۔ یہ انہوں نے آگے سے جواب دیا۔ اچھا ہمارے بڑوں نے نا ہمیں کہا تھا کہ جب وہ پیپر دینے کے لیے جاؤ نا تو کہا کرو کہ لا علم لنا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ اس آیت کی برکت سے آپ کو اپنے علم میں سے علم عطا کرے گا۔ ہم پڑھا کرتے تھے ایگزامینیشن ہال میں جاتے ہوئے انک انت العلیم الحکیم۔ اس کے بعد فرمایا تھا قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم آپ بتاؤ بھائی ان چیزوں کے کیا نام ہیں۔ فلما انبأہم باسمائہم، پس جب انہوں نے ان ساری چیزوں کے نام بتا دیے ان سب فرشتوں کے سامنے، اس پر اللہ پاک نے قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں تو تمام زمین و آسمانوں کے غیب کو بھی جانتا ہوں اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو۔ کتنا ٹائم ہو گیا؟ تو اس پر اللہ جل شانہ نے ان فرشتوں کو جواب دیا۔ اب یہ بات مکمل ہوئی اور پھر اللہ پاک نے تمام فرشتوں کو وہاں اکٹھا کیا اور ان کو حکم دیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کہ جب اللہ پاک کہتے ہیں کہ جب ہم نے تمام فرشتوں سے کہا کہ سارے کے سارے آدم کے سامنے سجدہ کرو، الا ابلیس، مگر ابلیس جو تھا وہاں شیطان جو تھا اس نے انکار کر دیا کہ میں نہیں کرتا۔ ابا واستکبرا، اس نے اپنے کو بڑا سمجھا اور تکبر کیا اور ڈینائی کیا، انکار کیا۔ ابا واستکبرا، اس نے انکار کیا۔ وکان من الکافرین، وہ سب سے پہلے وہ کافروں میں شمار ہو گیا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، کہ وہ انکار کر کے سب سے پہلے کافروں میں شامل ہو گیا۔ اب اس کے بعد مزید اس کی کافی ساری ان بٹوین ڈسکشن ہے، گفتگو ہے، وہ اللہ نے دوسرے مقام پر 2-3 جگہ مختلف گفتگو جو وہاں پر ہوئی وہ انشاءاللہ آگے آ جائے گی۔ تو اس گفتگو کے اینڈ کے اوپر اب اللہ پاک نے کہا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے آدم تم اور اپنی اہلیہ کے ساتھ جنت میں سکون اختیار کرو، سکونت اختیار کرو، رہائش اختیار کرو، وہاں چلے جاؤ اور کیا کرو، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور کھاؤ اس میں سے جی بھر کے جیسے چاہو جب چاہو، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور یہ ایک مخصوص درخت ہے اس کے قریب بھی نہیں جانا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ پھر تم ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ اب شیطان بھی وہیں پر موجود ہے اور وہ کیا کہتے ہیں، اور یہ بھی وہاں پر رہ رہے ہیں، بڑی انجوائیبل لائف کے اندر اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ اب وہ اس بات کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے جو عزت اور پروٹوکول اللہ پاک نے آدم کو دیا ہے یہ میرے برداشت سے باہر ہے، اس لیے کیا کہتے ہیں وہ اس بات کی کوشش کرنے لگا کہ یہ بھی اللہ کے نافرمان بن جائیں جیسے میں نافرمان اور کافر ہو گیا ہوں، ان کو بھی اس طرح، تو اس کے لیے کوشش کرتا رہا اور کوشش کا نتیجہ یہ نکلا فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، آخر کار شیطان نے ان کو بلا پھسلا دیا، راستے سے ہٹا دیا ان کو،
اس بات سے جس بات سے ان کو روکا گیا تھا، اسی کام کو کرنے کے لیے کیا کہتے ہیں راضی کر لیا۔ تو جب انہوں نے اس درخت کے قریب چلے گئے، پھر اللہ پاک کی طرف سے حکم آیا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، پھر اللہ کہتے ہیں ہم نے پھر اس میں سے ان کو نکال دیا۔ اب کیا ہوا؟ اللہ نے پھر حکم دیا قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ، ہم نے کہا کہ اب تم یہاں سے نیچے اتر جاؤ، اور اترنے کے بعد کیا ہے بعضکم لبعض عدو، اب تمہاری اور شیطان کی آپس میں ٹسل چلتی رہے گی، دشمنی چلتی رہے گی، وہ اپنی کوشش میں تم کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہے گا، تو یہ تمہاری آپس میں دشمنی چلتی رہے گی۔ اور پھر اللہ پاک نے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارا اب زمین میں ٹھہرنا ہے ایک عرصے کے لیے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، زمین کے اوپر آپ کو بھیجا جا رہا ہے تھوڑے عرصے کے لیے، زمین کے اوپر آپ کو بھیجا جا رہا ہے تھوڑے عرصے کے لیے، اس میں آپ فائدے اٹھائیں۔ اب یہ غلطی ہوئی تھی سیدنا آدم علیہ السلام سے، تو یہ ایک بات سمجھنے والی ہے، انشاءاللہ اس پہ کل بھی بات کروں گا، آج بھی تھوڑی سی بات کر کے یہ تتیمہ کلام کرتا ہوں۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اب اس پر سیدنا آدم علیہ السلام خوب اللہ کے دربار میں روئے، گر گڑائے کہ اللہ مجھ سے مسٹیک ہو گئی، غلطی ہو گئی، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو اتنا اللہ سے مانگا، اتنا اللہ سے مانگا کہ جیسے کہتے ہیں اللہ کو ترس آ گیا۔ یہ میرے اور آپ کے لیے سبق ہے کہ غلطی ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن اس غلطی پہ اڑے رہنا یہ شیطانی بات ہے۔ تو اسی وقت میں دو لوگوں سے غلطیاں ہوئی، شیطان سے غلطی ہوئی، اس نے حکم نہیں مانا اور اس نے سجدہ نہیں کیا، اور سیدنا آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی کہ انہوں نے اس درخت جس کے قریب جانے سے منع کیا تھا اس کے قریب چلے گئے، دونوں سے غلطیاں ہو گئی۔ اب کیا ہوا کہ شیطان اپنی غلطی پہ اڑ گیا کہ میری غلطی ہے ہی نہیں، اور سیدنا آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو اتنا روئے کہ اللہ کو ترس آ گیا۔ اللہ کہتے ہیں فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ بِكَلِمَاتٍ، کہ اللہ نے ان کے دل کے اندر القاء کر ڈالا کہ اس طرح مجھ سے گر گرا کے مانگو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ تو وہ کیا مانگا؟ وہ قرآن مجید کے 8ویں سپارے میں سورہ الاعراف میں آتا ہے، فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اس دعا کو کثرت سے پڑھا، اس پر اللہ کہتے ہیں پھر کیا ہم نے کہا کہ پھر فتاب علیہ انہ هو التواب، اللہ نے پھر ان کی توبہ قبول کی، اور یقیناً اللہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اور آخری بات، آخری آیت جو ہے فرمایا کہ وَقُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اب جب یہ توبہ قبول کروا کے نیچے اترے ہیں سیدنا آدم علیہ السلام، نیچے آ کے نہیں توبہ کی، اب توبہ پہلے کر کے توبہ قبول ہو گئی، اب اللہ نے کہا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تم سارے کے سارے نیچے اتر جاؤ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب زمین پر جب تم چلے جاؤ گے تو میرے طرف سے تمہارے پاس ہدایت نامہ آئے گا۔ اللہ نے جتنے بھی صحیفے اور جتنی بھی کتابیں نازل فرمائی ہیں یہ اسی بات کی طرف رہنمائی کی جا رہی ہے۔ اللہ پاک کہتے ہیں کہ میں آپ کے پاس اپنی طرف سے ہدایتیں بھیجتا رہوں گا، اس طرح زندگی گزارو، اس طرح زندگی گزارو، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّ مِنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، پس وہ میری ہدایات جو آپ کے پاس پہنچیں گی، جو اس کے مطابق اس کو فالو کر لے گا، اس پر عمل کر لے گا، اللہ کہتا ہے فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پھر اس پر کوئی نہ کوئی خوف ہوگا نہ اسے کوئی حزن ہوگا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ان باتوں کا اور جھٹلایا اللہ پاک کی آیات کو، اللہ کہتے ہیں یہی لوگ جو ہیں اولئک اصحاب النار، یہی آگ والے ہیں، یہی جہنم والے، ہم فیہا خالدون، جس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اب اس کے اوپر انشاءاللہ کل تھوڑی سی بات کروں گا کہ جو اللہ نے کہا ہے نا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، کہ پس میری طرف سے ہدایات آئیں گی، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، پس جو کوئی بھی ان ہدایات کے مطابق عمل کرے گا پھر اسے کوئی خوف نہیں ہوگا، اس کو کوئی حزن نہیں ہوگا۔ اس کا مراد یہ ہے کہ
قیامت کے دن جو کیا کہتے ہیں جہنم میں جانے کا اور وہاں پہ سزاؤں کا اسے کوئی خوف نہیں ہوگا اور اسے کوئی حزن نہیں ہوگا، اس کے اوپر کوئی غم نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے دنیا میں رہتے ہوئے ان تمام ہدایات پر عمل کیا جو اللہ کی طرف سے آئی تھی۔ تو اس وقت موجودہ دور میں قرآن مجید ہمارے لیے ہدایت آئی ہوئی ہے، ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ اللہ ہمارا جنت ہی فیصلہ فرمائیں گے۔ تو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کل میں نے ایک دعا آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ ویسے آج کی دعا تو آپ کے سامنے آ گئی کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ اللہ کی وہ پسندیدہ دعا ہے جو اللہ نے خود ریکمینڈ کی ہوئی ہے کہ لوگوں مجھ سے اس طرح مانگا کرو، اگر تم سے غلطی ہو جائے، مسٹیک ہو جائے، تم سمجھتے کہ میں نے زیادتی کی ہے، میں نے اللہ کے حکم پورا کرنے میں کمی کوتاہی کی ہے، تو میں سے ان الفاظ کے اندر مانگا کرو۔ اللہ کو پسندیدہ اپنے پسندیدہ الفاظ قرآن مجید میں نقل فرما دیے کہ مجھ سے مانگتے ہوئے نا اس طرح مانگا کرو۔ تو میں آپ سے بھی گزارش کروں گا ان دعاؤں کو جو میں انشاءاللہ گہے گہے آپ کے سامنے رکھتا رہوں گا، ان دعاؤں کو اپنی دعاؤں کا حصہ بنائیں، ان دعاؤں کو اتحیات کے اندر پڑھا کریں۔ وہ ایک ٹھیکے والی نماز جس کے اندر وہ ایک دو ربنا آتنا فی الدنیا رب اجعلنی کی مسئلہ دو دعائیں پڑھ لی، سلام پھیر دیا، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ اتحیات میں 100 دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ اتحیات میں 100 درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی اس میں رکاوٹ نہیں ہے۔ تو بہترین آئیڈیل ٹائم اللہ سے مانگنے کا وہ نماز کے آخری قعدہ کے اندر جب ہم اتحیات میں سلام پھیرنے سے پہلے دعائیں پڑھتے ہیں، وہ آئیڈیل ٹائم ہے اللہ سے مانگنے کا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ابھی میری آپ کی آن لائن بات چل رہی ہے، اور جیسے ہی یہ آن لائن ختم ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ میں جتنی مرضی یہاں باتیں کرتا رہوں، آپ تک وہ بات پہنچے گی نہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ایسے ہی جب نماز کے اندر ہوتے ہیں نا، ہم آن لائن ہوتے ہیں، آن لائن ہو کے اللہ سے مانگے، دیکھیں اللہ کتنا نظام کو بدلتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما دے۔ انشاءاللہ کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو وہ واٹس ایپ کر دیجیے گا، انشاءاللہ اس کا جواب بھی دے دیا جائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تمام نوافل میں بھی یہ ساری دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں، فرضوں میں یہ ساری دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ آئیڈیل ٹائم ہے اللہ سے مانگنے کا، یہ آن لائن ٹائم ہے، یہ آن لائن ٹائم ہے۔ جیسے ہم اس وقت کنیکٹ ہیں اللہ، اسی طرح نماز کے اندر ہم آن لائن کنیکٹ ہو جاتے ہیں اللہ کے ساتھ۔ تو کنیکٹ ہوتے ہوئے جو دعائیں مانگی جائیں گی وہ تو بڑی، جیسے اسلام بھیج دیا کنیکٹ آف ہو گیا، کنیکشن آف ہو گیا ہے۔ ہم کنیکشن کے اندر اللہ سے مانگنا سیکھیں، انشاءاللہ قبولیت کی دعا کا وقت بھی ہے اور اس میں بڑی خیر بھی ہے۔ اللہ چاہتے بھی ہیں کہ ادعوا ربک تضرعا خفیہ، مجھ سے مانگو خفیہ طور پہ، کسی کو دوسرے والے کو بھی خبر نہ ہو۔ تو جب اتحیات میں نماز کے اندر مانگیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی، اللہ سے مانگ بھی لیا۔ سجدے میں دعا مانگ سکتے ہیں؟ نہیں، سجدہ جو ہے نا وہ اس سجدے میں یہ بات سمجھ لیں، نماز کے اندر انشاءاللہ پھر کسی وقت میں بات کروں گا کہ یہ بات سمجھ لیں کہ جس کام کے لیے اللہ نے جو وقت رکھا ہوا ہے، مثال کے طور پر کھڑے ہو کے قرآن پڑھنا ہے تو کھڑے ہو کے قرآن پڑھنا ہے، رکوع میں نہیں پڑھ سکتے۔ رکوع جو ہے وہ رکوع کے اندر صرف تسبیحات ہی پڑھی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح سجدے میں جا کے سبحان ربی الاعلیٰ تسبیح ہی بیان کرنی ہے، اس میں اپنی مرضی سے قرآن نہیں پڑھنا۔ تو اتحیات کے اندر جتنا بھی ہم کیا کہتے ہیں دعائیں ہیں، وہ ساری اتحیات میں اللہ کے رسول نے مانگنے کے لیے کہا ہے، لہذا دعاؤں کو اتحیات میں مانگیں گے، نہ کھڑے ہو کے قیام کی شکل میں، نہ رکوع میں، نہ سجدے میں۔ تو جس کا وقت ہے وہیں پر، جیسے درود شریف ہے وہ نماز کے آخری سیکشن کے اندر آتا ہے، وہ درود شریف کو ہم اور کہیں نہیں پڑھ سکتے، وہ نماز کے آخری سیکشن میں ہی پڑھیں گے۔ تو انشاءاللہ اس کی بات بھی آگے ڈیٹیل آ جائے گی، اگر آپ سوال کرتے رہیں گے تو اس کی ساتھ ساتھ کلیئرٹی بھی آتی رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتحیات جگہ تے